أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخوتی و اخوات العرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنت اود ان اخاطبكم اليوم بايجاز بالاردیہ وان يترجم کلامی ترجمۃ فوریہ الى العربیہ، ولكن بإلهام من السید محمد شریف عودہ و اخوۃ آخرین قررت ان اقرأ ترجمۃ العربیہ لرسالتی هذه، فاہمیت هذا اليوم دفتنی لأنال حظا من فیض و برکات لغت سیدی و متاعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحیفۃ اللہ الآخرۃ الکاملہ، فاذکرا لکم بنفسی اہمیت هذا اليوم بهذه اللغة المبارکہ۔ ان هذا اليوم یوم عظیم یجعلنی اجول بمخیلتی و اعود اربعۃ عشر قرنا الی الوراء، فارا مجلسا یجلس فیہ سیدی و متاعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد النبوی فی المدینۃ المنورہ بین صحابتہ المخلصین رضی اللہ عنہم و ارضاہم اجمعین، یقسم لهم من مائدۃ العلوم والمعارف والثمرات الروحانیہ، کانت قلوبهم فیاضۃ یقینا بغلبۃ الاسلام وازدہار وظہورہ وانتصار وبتحقق القدر الالہی المتعلق بالغلبۃ الابدیہ لهذه شریعۃ الاخیرہ، وفی هذه الحالۃ نزلت البشر التالیہ لتزید القلوب الملیۃ بالیقین یقینا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ عند ذلک سأل احد الصحابۃ سیدی و حبیبی مرۃ بعد اخری امن یکون ہؤلاء الآخرون، اما بقیۃ الصحابہ فقد استمعوا بإصغاء تام عاملین یطلعهم صلی اللہ علیہ وسلم علی اولئک السعداء الذین سیحظون بالشرف، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم حیث یلتحقون بالصحابۃ الکرام، فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برہا ثم وضع یدہ الشریفۃ بکل حنان علی کتف سلمان ذالک الفارسی من بین العرب العاربین، وقال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من هؤلاء، وما عظم هذه البشرى وما تحمله من نبوۃ کبریٰ، فقد فهم الصحابۃ الکرام بهذه الکلمات ان اللہ تعالی قد قدر لهذا الدین بعد الغلبۃ والظفر والانتصارات زمانا من الزوال والانحطاط لا يبقى فيه من الاسلام والایمان الا اسمهما، وسيكون المسلمون فيه من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولكن الله تعالى انزل هذه شریعۃ الکاملۃ لتدوم الى یوم القیامہ، ولم ينزلها لیبتعد الاسلام معلقا بالثریا، فقد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببعثت رجل فارسی یعید الایمان الی هذه الدنیا ثانیہ، ویقیم جماعۃ یطابق فعلها قولها، وتکون خاضعۃ لحکم القرآن موثرۃ الدین علی الدنیا، مستعدۃ لتقدیم کل تضحیۃ لاقامت حکم القرآن الکریم کالصحابۃ الکرام، وبذکر ہاتین
مرحلتین دل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عمق معانی و آخرین منہم لما یلحق بہم وعرفنا علی العظمت والشوکۃ التی ینالها الاسلام فی آخر الزمان بفضل اللہ تعالی فقط شہدنا تحقق هذه النبوة فبعد مرور عصر الانحطاط والظلام رأینا ان عصر النشأۃ الثانیۃ للاسلام قد ابتداء وانبرا بجمیع آیاتہ الکبریٰ وفقا لنبوت خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم وقد ابتداء هذا العصر في الثالث والعشرین من آذار عام 1889 مبرهنا على صدق الصادق المصدوق النبی الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فی آخر الزمان ایضا وقد تحققت فی هذا العصر کل الآیات والنبوات التی من ضمنها آیت عظیمۃ ظہرت فی السماوات وہی الخسوف والکسوف فی رمضان وفقا للأوقات المحددۃ من سید الکائنات وہی آیت لم تکن من قبل لانسان وقد جاءت کبرہان علی عظمت هذا الخادم الصادق والمحب المخلص للنبی العدنان وبها قد ثبت صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق ذلك المبعوث وقد ظہرت فی الشرق تارة وفی الغرب تارة لتکون شہادة لسیدی ومطاعی اشرف الخلق وخاتم النبیین ویتحقق بها قول اللہ تعالی فی الکتاب المکنون وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما ان هذه الآیۃ قد ظہرت دلیلا علی صدق ذلک المبعوث الا انها فی الحقیقت دلیل علی ان اللہ تعالی قد قضى ان یقیم حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشریعتہ فی الشرق والغرب بل فی کل بقعۃ من بقاع العالم ویخبر انہ لیس ہناک دین حی علی وجہ الارض الا الاسلام ولیس ہناک نبی حی الا محمد خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ وازکی السلام فیا اخوت الاحبہ هذه ہے اہمیت هذا اليوم حیث شرف اللہ تعالی حضرت مرزا غلام احمد القادیانی علیہ السلام لتفانیہ فی حبہ لسیدہ ومطاعہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مسیحا موعودا ومہدیا معہودا وینشئ جماعت الآخرین من الاطہار الصلحاء المخلصین لیلحقہم بالاولین ولیأخذ منہم البیعۃ علی ان یبذلوا کل تضحیۃ بالنفس والمال والوقت فی سبیل النشأۃ الثانیۃ للاسلام ولرفع رایۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفاقۃ فی کل انحاء العالم اننا نشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ونولنا ان مہمتنا ہی ان نعرف العالم علی کمالاتہ ونترک نقش خاتمہ علی قلب کل انسان لکی یصبح خادما لحضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذہ مہمۃ التی وکلت بالمؤمنین بالمسیح الموعود والمہدی الموعود لیست بالیسیرہ فنحتفل بهذا اليوم لکی یدفعنا الى مراجعات انفسنا ومحاسبتها واستعراض حالتنا العملیہ
وَأَنَّسَا جَاهِدِينَ لِنَكُونَ جُزْءًا مِّنَ الْآخِرِينَ الَّذِينَ بَشَّرَ عَنْهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ وقال بِأَنَّهُمْ سَيَلْتَحِقُونَ بِالْأَوَّلِينَ فَيَنبَغِي أَلَّا نَرْتَاحَ مَا لَمْ نَعْشُرِ الْعَالَمَ كُلَّهُ عند قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیست بمہمات یسیرۃ هذه التي عهدها اللہ تعالی الینا بعد الایمان بالمسیح الموعود والمہدی الموعود علیہ السلام فیا ایھا السعداء من العرب الذین آمنتم بهذا الخادم الصادق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعہدتم بإنجاز هذه المہمۃ العظیمہ بلغوا بكل حکمة جمیع المسلمین ولا سیما اولئک الذین یتکلمون بلغت هذا النبی الاخیر ولا احب الی اللہ تعالی والذین یعرفون لغت الکتاب الکامل وشریعت الاخیرۃ قراءۃ ونطقا وفہما بلغوہم جمیعا ان بقاءہم ورقیہم فی ان یجتمعوا علی ید المسیح الموعود ویصبحوا ملة واحدہ کونوا انصار المسیح الموعود بنقلکم لعتہ وحرقتہ الی بنی قومکم داعین ایاہم تعالوا نرفع متحدین معا رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفاقۃ عالیۃ فی العالم ونجعل بلدا بعد بلد وقوما بعد قوم وانسانا بعد انسان خادما وخاضعا لسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقدم الیکم الآن من اجل البرکۃ والتذکیر تلک الرسالۃ التی کان امام الزمان المسیح الموعود والمہدی الموعود قد وجہ الی العرب یقول حضرتہ علیہ السلام السلام علیکم ایھا الاتقیاء الاصفیاء من العرب العرباء السلام علیکم یا اہل ارض النبوۃ وجیران بیت اللہ العظمیٰ انتم خیر الاسلام و خیر حزب اللہ الاعلیٰ ما کان لقوم ان یبلغ شأنکم قد زدتم شرفا و مجدا و منزلا وکافیکم من فخر ان اللہ افتتح وحیا من آدم و ختم علی نبی کان منکم ومن ارضکم وطنا و معاوا و مولدا وما ادراک من ذلک النبی محمد المصطفیٰ سید الاصفیاء فخر الانبیاء و خاتم الرسل و امام الورا قد ثبت احسانہ علی کل من دب علی رجلین و مشا وقد ادرک وحیہ کل فایت من رموز و معان و نکات ولا واحیا دینہ کل ما کان میتا من معارف الحق و سنن الہدی اللہم فصل وسلم وبارک علیہ بعدد کل ما فی الارض من القطرات والذرات والاحیاء والاموات وبعدد کل ما فی السماوات وبعدد کل ما ظہر واختفیٰ وبلغہ منا سلاما یملأ ارجاء السماء طوبی لقوم یحملون نیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رقبت و طوبی لقلب افضا الیہ وخالتہ وفی حبہ فنا یا سکان ارض اوطاعت قدم المصطفیٰ رحمکم اللہ ورضی عنکم وارضا ان ظنی فیکم جلیل وفی روحی للقائکم غلیل یا عباد اللہ و انی احن الی اعیان بلادکم و برکات سوادکم لازور موطع اقدام خیر الورا و اجل کحل عینی تلک السرا ولازور صلاحها و صلحاءها و معالمها و علماءها و تقرعنی برؤیت اولیائها و مشاہدها الکبری فاسأل اللہ تعالی ان یرزقنی رؤیت سراکم
ویسرنی بمرآکم بعنایت العظمیٰ یا اخوان انی احبکم وحب بلادکم وحب رملہ طرقکم واحجار سکککم واؤثرکم علی کل ما فی الدنیا یا اکباد العرب قد خصکم اللہ ببرکات اسیرہ ومزایا کثیرہ ومراحمہ الکبریٰ فیکم بیت اللہ التی بورک بہا القریٰ وفیکم روضۃ النبی المبارک الذی اشاع التوحید فی اقطار العالم واظہر جلال اللہ وجلہ وکان منکم قوم نصر اللہ ورسولہ بکل القلب وبکل الروح وبکل النحا وبذلوا اموالہم وانفسہم لاشاعۃ دین اللہ وکتابہ الازکی فانتم المخصوصون بتلک الفضائل ومن لم یکرمکم فقد جار واعتدی یا اخوان انی اکتب الیکم مکتوبی ھذا بکبد مرزوزہ ودموع مفزوزہ فاسمعوا قولی جزاکم اللہ خیر الجزاء ثم یقول وانی معکم یا نجباء العرب بالقلب والروح وان ربی قد بشرنی فی العرب وألہمنی ان امونہم واریہم طریقہم واصلح لہم شؤونہم وستجدنی فی ھذا الامر ان شاء اللہ من الفائزین ایہا الاعزاء ان الرب تبارک و تعالی قد تجلی علی لتأیید الاسلام وتجدیدہ بأخص التجلیات ومنح علی وابل البرکات وانعم علی بانواع الانعامات بشرنی فی وقت عبوس للاسلام وعیش بوس لامت خیر الانام بالتفضلات والفتوحات والتأییدات فصبوت الی اشراککم یا معاشر العرب فی ھذہ نعم وکنت لہذا اليوم من المتشوفین فہل ترغبون ان تلحقوا بی للہ رب العالمین ھذا نظر یسیر من رسالتہ الفیاضۃ بالحرقۃ والمواساۃ والحکمہ لو قبل اليوم مسلم العالم عامۃ والعرب خاصہ رسالۃ ھذا الخادم الصادق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولبوا دعوت لتحولت حالت البلاد الاسلامیۃ الباعثہ علی القلق اليوم الی بشائر ورحمات ومسرات وفق اللہ تعالی المسلمین جمیعا والعرب خاصہ لتلبیہ ھذا النداء حتی یبہر وجہ الاسلام المنیر ھذا العالم ثانیۃ بشان نظیم فیتعرف الی اللہ الواحد الاحد اللہم انصرنا ووفقنا لاداء واجباتنا حتی نرى فی حیاتنا غلبۃ الاسلام علی الدین کلہ آمین یا رب العالمین.